نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں۔ میں بلا تاخیر جانشین محدث ابدالوی، مفکر ملک و ملت، شیخ طریقت و شریعت، تاج العلماء، شہزادہ اہل سنت، حضرت علامہ الحاج صاحبزادہ پیر محمد نور المصطفیٰ قادری چشتی رضوی دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ بندہ پرور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ آپ حضرات کے نعروں کی گونج میں بانی و مرکزی امیر عالمی دارہ نور الاسلام اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں گے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آپ نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، فیض رضا، فیض حضور محدث اعظم پاکستان، فیضان حضور محدث ابدالوی، جانشین محدث ابدالوی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت ہی عزت و احترام کے لائق حاضرین محفل پاک، جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ آج کا مبارک پروگرام اور روحانی اجتماع ماہانہ محفل ذکر اور حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ربانی حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ عنہ اور مجدد اعظم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے سالانہ عرس مقدس کے عنوان سے منعقد ہے. رب کریم ہماری حاضری اس روحانی اور نورانی اجتماع میں قبول فرمائے، اور جس محبت عقیدت و احترام کے ساتھ احباب اہل سنت اس محفل میں حاضر ہوئے، ان تینوں مقدس ہستیوں اور اسلاف کرام کی برکتوں سے رب کریم تمام حاضرین شرکائے محفل کو مستفید فرمائے. مجھ سے قبل آپ نے مختلف ثناخوان حضرات سے رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نعت ہائے مبارکہ اور منقبت سننے کی سعادت حاصل کی، اور رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام سیف الملوک، اس کے اشعار مبارکہ وہ بھی سننے کی سعادت حاصل کی. رب کریم ان اولیاء کرام کے فیض و برکات سے ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں فیض یاب فرمائے. میں نہایت ہی مختصر وقت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی اولیاء اللہ کے ساتھ ہماری نسبت اور ہمارا تعلق ہوتا ہے، یہ تعلق ہم کیوں قائم کرتے ہیں؟ یہ ظاہری حیات میں ہوں تو پھر بھی ان کی صحبت میں حاضر ہو کر فیض حاصل کرتے ہیں، اور جب وصال فرما جائیں تو وصال کے بعد ان کے مزارات پر، ان کی درگاہوں پر، ان کی آستانوں پر حاضر ہو کر روحانی فیض و برکات ہم حاصل کرتے ہیں. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے اور قوم کو تاثر دیا جاتا ہے کہ گویا یہ اولیاء اللہ کے پاس اور مزارات پر جانے والے لوگ شاید معاذ اللہ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جاتے ہو، ان کے مزارات پر کیا لینے جاتے ہو؟ اللہ ہی کافی ہے، تو اللہ سے ہی تعلق رکھو، ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خود نہیں جاتے، ہمیں رب نے ادھر جانے کا حکم دیا ہے. ہمیں رب نے خود ادھر جانے کا ہمیں حکم دیا ہے. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے.
آپ نے اگر ادویات خریدنی ہیں تو آپ کو میڈیکل اسٹور پہ جانا پڑے گا، سبزی فروش کی دکان پر آپ کو سبزی ملے گی، آپ کسی جنرل اسٹور پہ جا کے کہیں جناب 2 کلو پیاز دے دیں تو وہ کہے گا بھی یہاں سے تو نہیں ملے گی، وہ تو کسی سبزی فروش کے پاس جاؤ۔ اسی طرح اگر آپ لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھا کر کسی سونار کی دکان پہ چلے جائیں، کہیں یہ ترکڑی اور ترازو جو رکھا ہے یہ 1 من بالن جو ہے اس پہ تول دو، وہ کہے گا یہ ہے تو ترازو ترکڑی ہے مگر اس پہ سونا تلتا ہے، لکڑیاں نہیں تلا کرتی۔ لہذا کسی ایسی جگہ جاؤ جو لکڑیاں جہاں تولی جاتی ہیں اس کنڈے پہ اور اس ترکڑی پہ جاؤ جس پہ بالن تلتا ہے۔ اسی طرح بلا تشبیہ و بلا مثال کہ ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے جہاں سے وہ چیز دستیاب ہے وہاں جانا پڑتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کے ساتھ اور اللہ کے پیاروں اور محبوب بندوں کے ساتھ جو نسبت و تعلق ہے، یہ رب نے خود ہمیں ادھر بھیجا ہے، ہم خود نہیں جاتے، رب کے بھیجنے سے ادھر جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ہر شخص کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے رب کی رحمت کی تلاش ہے، مجھے اللہ کی رحمت مل جائے۔ اب اس اللہ کی رحمت کو لینے کے لیے جائیں کہاں؟ وہ جو رحمت ہے خدا کی کہاں سے ملے گی اس کی ہمیں تلاش ہے، آپ کو بھی تلاش ہے، مجھے بھی تلاش ہے، ہم سب رحمت الہی کے متلاشی ہیں، لیکن اس کو پانے کے لیے جائیں کہاں، کہاں سے دستیاب ہوگی؟ تو آئیے ہم سب مل کر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ ہمیں تیری رحمت چاہیے، وہ ہمیں ملے گی کہاں؟ تو رب نے قرآن میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ کی رحمت اگر چاہیے تو رب فرماتا ہے وہ ملے گی محسنین کے پاس، وہ محسن جو ہوگا اس کے پاس جاؤ گے تو اللہ کی رحمت ملے گی۔ محسن کون ہے؟ احسان ایک اصطلاح ہے تصوف کی، اس احسان سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل امین آئے، اس حدیث کا نام حدیث جبرائیل ہے اور یہ بخاری شریف میں ہے۔ جبرائیل امین آئے اور لبادہ بشریت میں صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھ کر حضور سے سوال کرتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور احسان کیا ہے؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور تیرا قائم نہیں ہوتا تو اللہ تو تجھے دیکھتا ہی ہے، وہ تو تجھے دیکھتا ہی ہے۔ یہ ہے احسان۔ تو احسان ایک کیفیت کا نام ہے، احسان ایک کیف کا نام ہے، ایک حالت کا نام ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پنڈلی مبارک میں تیر لگا تو کہا کہ انتظار کرو، جب نماز میں ہوں گے تو تیر نکالو گے، انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان ایک ایسی کیفیت کا نام ہے، احسان ایک حالت کا نام ہے کہ اللہ کا نیک مقبول و برگزیدہ بندہ اللہ کی محبت میں، اس کے ذکر میں، اس کی عبادت میں اس قدر محو ہوتا ہے، اس قدر استغراق میں ہوتا ہے کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر وہ ہر شے سے کٹ کر فقط اللہ کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین،
تمہیں ابھی میری رحمت کی ضرورت ہے تو وہ تمہیں محسنین کے پاس ملے گی۔ احسان ایک کیفیت کا نام ہے۔ رب ادھر بھیج رہا ہے کہ وہاں جاؤ، محسنین جو ہے ان کے قریب، ان کے پاس میری رحمت ہے۔ جب ان کے پاس تم جاؤ گے تو میری رحمت تمہیں وہاں ملے گی۔ ہم ان کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ ان کے ساتھ تعلق کیوں قائم رکھتے ہیں؟ دوسری آیت کریمہ قرآن مجید کی، اللہ نے ان کے ساتھ ہونے اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے کا قرآن میں حکم دیا۔ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین۔ ان کے ساتھ ہمارا تعلق و نسبت کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یا اللہ کن کے ساتھ؟ فرمایا صادقین۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جو صادقین ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کے ساتھ تعلق قائم رکھو۔ صادقین یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے۔ صدیق کہتے ہیں اونچے درجے کے ولی کو، اونچے درجے کے ولی کو قرآن کی اصطلاح میں صدیق کہتے ہیں۔ میں قرآن مجید سے ہی عرض کرتا ہوں، حضرت مریم جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وہ ولیہ ہیں، اونچے درجے کی ولیہ ہیں۔ عورت کسی کو نبوت نہیں دی گئی، لیکن عورتوں کو مقام ولایت عطا کیا گیا ہے۔ رب نے قرآن میں فرمایا کان امہ صدیقہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں یہ اونچے درجے کی ولیہ ہیں۔ لہذا قرآن سے پتہ چلا کہ صدیق اور صدیقہ یہ قرآن کی اصطلاح ہے، اور صدیق اور صدیقہ اونچے درجے کے ولی کو اور ولیہ کو صدیق اور صدیقہ قرآن میں کہا گیا ہے۔ اب اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، جو اولیاء اللہ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ دو آیتیں اور تیسری آیت قرآن مجید کی ذرا غور کیجیے۔ ہم خود نہیں جا رہے، رب بھیج رہا ہے۔ میری رحمت کے متلاشیو، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ رب ادھر بھیج رہا ہے، رب فرماتے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ جو اولیاء اللہ ہیں۔ یا اللہ ان کو تو نے مقام کیا عطا کیا ہے؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ، لوگ کہتے ہیں غیر اللہ، رب قرآن میں کہتا ہے کہ یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ تو اولیاء اللہ ہیں، یہ تو اولیاء اللہ ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ محسنین ہیں، یہ صادقین ہیں، صدیقین ہیں۔ رب فرماتا ہے جو محسن ہیں، جو صدیق ہے، جو ولی اللہ ہے، یہ سب میرے مقبول و محبوب بندے ہیں۔ کائنات والوں سنو، میری رحمت تمہیں چاہیے، ہدایت چاہیے تو میرے ان نیک اور محبوب بندوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ولی اللہ بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، محسن بھی ہیں، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کے قریب ہو جاؤ تو میری رحمت تمہارے دامن میں آ جائے گی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسن، ایک آیت قرآن میں، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، دو آیت، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب چوتھی آیت کریمہ سنیے، رب فرماتا ہے جس نے اپنی زندگی کا رخ میری طرف کر لیا ہے، آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا۔
اس کے پیچھے، یا اللہ کس کے پیچھے؟ تیری بارگاہ میں پہنچنا ہے، تجھے پانا ہے، تیری معرفت کو حاصل کرنا ہے، تیری رحمت کے متلاشی ہیں، تیری معرفت چاہتے ہیں۔ فرمایا میری رحمت چاہتے ہو تو میرے محبوب بندوں کے پاس آ جاؤ، اور میری معرفت چاہتے ہو تو فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جس نے اپنی زندگی کا رخ میری طرف کر لیا ہے بس آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلتا۔ داتا گنج بخش علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں جاتے ہیں؟ رحمت اللہ، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ رب فرماتا ہے میں نے رحمت کا ڈیپو اپنے محبوب بندوں کی بارگاہ میں کھول دیا ہے، جس کو رحمت چاہیے میرے محبوبوں کے پاس ہے۔ رب کے بھیجنے سے ادھر جا رہے، خود نہیں جا رہے، رب بھیج رہا ہے۔ رب فرماتا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان کے پیچھے پیچھے آ جنہوں نے اپنا رخ میری طرف کر لیا۔ ایک مقام پر گئے کہ جناب فلاں مسجد میں محفل ہے، جانا ہے، مجھے راستے کا نہیں پتا۔ کہتا میں موٹر سائیکل آگے لگا لیتا ہوں، گاڑی پیچھے پیچھے لیتے آؤ، میں آپ کو اس منزل پہ پہنچا دوں گا جہاں جانا۔ راستے کا پتہ نہیں، اس نے کہا مجھے پتہ ہے، میں موٹر سائیکل آگے لگاتا ہوں تو آپ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، جدھر میں مڑوں ادھر آپ مڑ جاؤ، جدھر بریک لگاؤں ادھر آپ بریک لگا لو۔ رب فرماتا یہ وہ بندے ہیں جنہیں میری خبر ہے، جنہیں میری معرفت حاصل ہے۔ اگر تو نے اس منزل تک پہنچنا ہے جو میری محبت کی منزل ہے، میری رحمت کی منزل ہے اور میری معرفت کی منزل ہے، بس ان کا ہو جا اور ان کے پیچھے پیچھے چلتا، جدھر تجھے لے جائیں ان کے پیچھے چل کے جاتا جا، آخر تجھے اس منزل پہ پہنچا دیں گے جو معرفت الہی کی منزل ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ قرآن کی آیت کے لفظ ذرا سننا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، واتبع سبیل من اناب الی، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ مع الصادقین، مع کا معنی میم اور عین، ساتھ، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمائیے میرے محبوب سے پوچھو کہ جو میرے محبوب اور مقبول بندوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے انہیں فائدہ کیا ہوگا؟ یہ پوچھنا ہے تو میرے محبوب کے قدموں میں آ جاؤ۔ یا رسول اللہ ان بندوں کے ساتھ جڑیں گے تو کیا ملے گا؟ یہ بھی بندے ہیں، بندے خدا نما ہیں، خدا کا راستہ بتاتے ہیں۔ ہمیں راستے کا نہیں پتا، انہیں خدا کے راستے کا پتہ ہے، یا اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا محبوب سے پوچھو۔ جب تاجدار مدینہ سے پوچھا فرمایا المرء مع من احب، اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، المرء مع من احب۔ سرکار نے فرمایا جو دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ المرء مع من احب۔ ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ رسول کوئی عالم نہیں کہہ رہا، کوئی پیر نہیں کہہ رہا، کوئی بزرگ نہیں کہہ رہا، ناطق وہی کہہ رہا ہے، رسول الثقلین فرما رہا ہے
المرء مع من احبا، اور دنیا میں جس میرے محبوب سے محبت کرتے ہوگے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ ان کا یہ ہے، ان کو اللہ سے وہ تعلق ہے۔ ہندو اگر مسلمان ہوتا ہے انڈیا کی سرزمین پر دوستانہ دیتے ہیں، یار تو ایسے خدا کو مان بیٹھا ہے جو نظر ہی نہیں آتا۔ ہندو مسلمان ہوتا ہے، یونیورسٹی کا طالب علم، اس کے رومیٹ کہتے کہ ایسے خدا کو مانا ہے جس کو دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کہا ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے۔ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے خدا مان لیا۔ یہ دیکھ کے آئے ہیں۔ جس محلے میں جانا ہے مجھے پتہ ہی نہیں، میں تلاش کروں گا جس کو اس محلے کا پتہ ہے، اس محلے سے تعلق رکھتے ہیں جو محسنین کا محلہ ہے۔ ہائے ہائے، یہ اس محلے کے رہنے والے ہیں جو صدیقین کا محلہ ہے، یہ اس محلے کے رہنے والے ہیں جو اولیاء اللہ کا محلہ ہے۔ جس بے وقوف نے محلہ دیکھا ہی نہیں اس سے پوچھتے جاؤ، وہ کہے گا جی مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ جس کو پتا ہے وہ کہے گا او مجھے پتا، میرے پیچھے آ میں لے جاتا ہوں۔ جسے پتا وہ کہتا میں لے جاتا ہوں۔ یہاں دنیا میں کسی بھی ایمبیسی میں چلے جائیں، ویزا فارم لے کے لوگ ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں، کوئی ایسا مل جائے جس کو فارم بھرنے کا طریقہ آتا ہے۔ بھئی آپ خود بھرو، گریجویشن کیا ہو تم نے، ماسٹر ڈگری ہے تمہارے پاس، اس کو بھرو فارم کو خود۔ کہتے ہیں جی ڈگری بھی ہے، گریجویشن بھی کیا ہے، ماسٹر ڈگری بھی ہے، مگر اس فارم کو بھرنے کے لیے ٹیکنیکل معاملات کی ضرورت ہے، فنی اصطلاحات کا جاننا ضروری ہے۔ جو جانتا نہیں وہ فارم غلط بھر بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے ارے گریجویشن بھی کیا ہے تم نے، ماسٹر ڈگری بھی ہے تمہارے پاس، لیکن یہ کالم تم نے غلط بھرا ہے۔ ایک کالم غلط بھرا جائے فارم ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جاؤ نیا فارم لو، دوبارہ پور کے لاؤ۔ رب فرماتا ہے تمہیں نہیں پتا تو جن کو پتا ہے ان کے پاس آ جاؤ ہے، اور جن کو پتا ہے ان کے پاس آ جاؤ۔ میں نہیں کہتا توبہ، میری کیا مجال، میں کہوں میری کیا اوقات۔ رب قرآن میں فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو جانتے ہیں۔ آیت ہے قرآن کی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے تو ان سے تو پوچھ لو جو جانتے ہیں۔ جو جانتا ہی نہیں وہ کہے گا کچھ نہیں ہے، ہی کچھ نہیں، ککھ نہیں، اور جو دیکھ کے آتا ہے وہ کہتا ہے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے خدا مان لیا۔ یہ داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ، حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ۔ جس کو نہیں پتا وہ کہے گا جی وہ ککھ بخش نہیں ہے، جی کوئی ککھ بخش نہیں ہے۔ جس نے دیکھا داتا کے مزار پہ آئے، مزار پہ بیٹھے ہیں، تسبیح پہ تسبیح چل رہی ہے، آخر دیکھا زیارت نہیں ہوئی، نہ کوئی اشارہ ہوا ہے، اپنا مسلح جھاڑا، مسلح جھاڑ کے کندھے پہ رکھا، کہا بڑا شورا سنا تھا بڑا بڑا پیر ہے، کچھ نہیں یہاں ملے ہی کچھ نہیں۔ مسلح جھاڑا کندھے پہ رکھا، اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کے درگاہ شریف کی سیڑھیاں اتر رہا ہے۔ جاؤ، دیابنا نے اپنی کتاب میں لکھا، دامن جھاڑ کے جب
نیچے اتر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک میانہ قد ہے، بھاری جسم ہے، نورانی صورت ہے، سفید ریش ہے، انوار و تجلیات ٹپک ٹپک کے چہرہ اقدس سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ ہاتھ پکڑ لیا، کہا معین الدین کہاں جا رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی نے لکھا، معین الدین کہاں جا رہا ہے؟ کہا بڑی شہرت سنی تھی علی اجویری کی، آیا ہوں، کچھ اشارہ نہیں ہے، کچھ ملا شیلا نہیں ہے، مصلح جھاڑ کے جا رہا ہوں، کسی اور کو ڈھونڈتا ہوں۔ ہاتھ پکڑ لیا، کہا معین الدین آؤ آؤ، اللہ اکبر، کہا آؤ، ہاتھ پکڑ کے داتا کے مزار کے مواجہ پہ کھڑا کیا، چشم بصیرت کھل گئی، دیکھا کہ مزار کے اندر وہی بزرگ آرام فرما ہے جو ہاتھ پکڑ کے لے کے آیا ہے، اسی نے ہاتھ پکڑا ہے، اسی نے ہاتھ پکڑا ہے۔ جب دیکھا وہی آرام فرما ہے جس نے ہاتھ پکڑا تھا، پھر رہا نہ گیا، آپ دیدہ ہو کے کہا گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اور جو اس محلے کا نہیں اس کو کیا پتا، مصلح جھاڑ کے کھڑے ہو گئے نا، تو ایسا مشاہدہ کرایا، ایسا مشاہدہ کرایا، ویسے توجہ فرماتے تو یقین کی وہ کیفیت نہ حاصل ہوتی جو اب حاصل ہوئی، ہاتھ پکڑ کے کھڑے۔ ایسے ہی حیات برزخ کتاب کا نام ہے، اشرف علی تھانوی نے لکھا، کہا دانتوں کا علاج کرانے جانا ہے لاہور میں، مریدوں سے کہا کہ میرا جو شیڈول بنایا جائے علی حجویری کے مزار پہ حاضری بھی رکھی جائے۔ بھئی مزارات پہ، داتا کے مزار پہ حاضری، کہ آپ تو کہتے ہیں سرک ہو گیا، سرک ہو گیا، سرک ہو گیا، کوئی کہتا ہے سرک ہے، سرک ہے، کوئی کہتا ہے سرک ہو گیا۔ ہائے ہائے، علی اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں کہ میرا جو شیڈول بنایا جائے علی حجویری کے مزار پہ حاضری رکھی جائے۔ مرید پیچھے پیچھے ہیں، پیر آگے آگے ہے، حاضری دی علی حجویری کے مزار پہ رضی اللہ عنہ۔ جب واپس جانے لگے، مرید نے عائشہ سے پوچھا حضرت سنائیے کیسی حاضری ہوئی؟ کہا میں نے 1000 ملائکہ کو علی حجویری کے مزار پر ہاتھ باندھے کھڑے دیکھا ہے، 1000 ملائکہ کو دست بستہ سید علی حجویری کے مزار پہ دیکھا ہے، لگتا ہے کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں، لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں۔ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کہا بہت بڑے بزرگ ہیں سید علی حجویری۔ اقبال نے ایسے نہیں کہا سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر را حرم۔ اللہ اکبر، یہ کہنے والا کون ہے؟ خواجہ خواجگان چشت اہل بہشت، عطائے رسول فی الہد غریب نواز حضرت شیخ معین الدین اجمیری رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، یہ علی حجویری کہتے گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ کہا کیا ملتا ہے مزارات سے، کیا درباروں سے ملتا ہے؟ میں نے کہا یہ علی حجویری سے پوچھو کیا ملتا ہے، جس کو ملا اس سے پوچھو۔ انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد ماجد کا واقعہ لکھتے ہیں، ان سے ذرا پوچھو، جو اس محلے کو جاننے والے ہیں، اس ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہیں، ان سے پوچھو، ان سے جا کے پوچھو۔ جو جانتا ہی نہیں اس کو کیا پتہ، وہ کہے گا میری تو لائن ہی نہیں، میری
اور جس کی لائن ہی نہیں اس سے کیا پوچھنا ہے؟ پوچھو اس سے کہ جس کی لائن ہے، جس کی لائن ہے اس سے پوچھو۔ کپڑے کا کاروبار کرنے والا ہے، اس کا تجربہ ہے، وہ اپنی لائن کو جانتا ہے، کریانے والا اپنی لائن کو جانتا ہے، جنرل اسٹور والا اپنی لائن کو جانتا ہے، اور جس لائن کا آدمی ہو اس سے جا کے پوچھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جو اس محکمے کا نہیں، بے وقوفو، وہاں کیا لینے جا رہے ہو؟ جاؤ وہاں جو اس محکمے کا بندہ ہے۔ میرے پاس ایک نمازی ہے، کہتا ہے جی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آپ کا کوئی ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کام ہے، اور کام وہی کر سکتا ہے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ہو۔ میں نے کہا کیا؟ ایجوکیشن کے محکمے کا آدمی نہیں یہ کام کر سکتا؟ کہتا جی اس کا یہ محکمہ ہی نہیں، وہ کیا کرے گا؟ اس کا تو اس کا فیلڈ ہی نہیں، اس کا محکمہ ہی نہیں، وہ ان بیوقوفوں کا محکمہ ہی نہیں، یہ محکمہ ہے یا رسول اللہ کہنے والوں کا۔ یہ ہے 11ویں کی کھیر کھانے والے، میلاد کا حلوہ کھانے والے، ان کا لنگر۔ یہ محکمہ ان کا ہے۔ جس کا محکمہ نہیں اس کہتا ہے یار یہ میرا نہیں ہے کام، وہ میرا کام نہیں، یہ اس محکمے کا کام ہے، اس دفتر کا کام نہیں، اس دفتر کا کام ہے۔ یہ جس دفتر کا کام ہے، بھیڑ تو وہی لگی ہوئی ہے نا، علی حجویری کے مزار پہ صبح کو جاؤ شام کو جاؤ، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، رب کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ بڑے بم دھماکے کیے، ادھر کوئی آئے گا نہیں۔ ایمان سے 1 گھنٹے میں حاضری دی داتا صاحب، 1 گھنٹہ مجھے لگا، حزب الاناب سے لے کے داتا صاحب کے مزار پر جانے تک 1 گھنٹہ لگا۔ دھکے لگ رہے ہیں، گر رہے ہیں، لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، تلاشیاں 3-3 4-4 مرتبہ ہو رہی ہیں، ساری پریشانیاں ہیں۔ کہا نہیں، سلام کیے بغیر نہیں جائے گا۔ کب تک لوگوں کو روکتے رہو گے؟ کب تک کرتے رہو گے؟ یہ رکنے والے نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی ہے۔ اللہ کو حدیث قدسی ہے، رب کو جب کسی اپنے محبوب بندے سے محبت ہوتی ہے، اللہ اعلان فرماتا ہے جبریل آؤ، جی رب جلیل کیا حکم؟ فرما جا آسمانوں میں بھی اعلان کر دے، زمین میں بھی، اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، آسمان والو تم بھی محبت کرو، زمین والو تم بھی محبت کرو۔ شاہکوٹ والو اپنے دادے کا کبھی تم نے ختم نہیں دلایا، نہ پردادے کا کبھی ختم دلایا ہے۔ علی حجویری کا عرس بھی کر رہے ہو، مجدد پاک کا بھی عرس کر رہے ہو، احمد رضا کا بھی عرس کر رہے ہو۔ اعلیٰ حضرت کیا لگتے تھے آپ؟ دادا تھے، پردادا تھے، کیا تھے؟ داتا صاحب مجدد الثانی رضی اللہ عنہ کیا لگتے ہیں؟ کر رہے ہو کیوں؟ یہ آپ آئے نہیں، اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جتنے لوگ آئے بیٹھے ہو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ کا انتخاب ہے۔ رب نے قرآن میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے ولیو، میرا ذکر کرنے والو، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ جس کا عرس کر رہے ہو، تاجدار بلیلی احمد رضا نے ترجمہ کیا فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہارے چرچے کروں گا۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے رب اس کے چرچے کرتا ہے۔ ڈنڈے بھی کھا رہا ہے، دھکے بھی کھا رہا ہے، کہتا ہے داتا صاحب سلام کرنے جانا ہے، عرس کر رہے احمد رضا کا عرس، مجدد الفسانی کا عرس، داتا صاحب کا عرس۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا چرچا میں نے کرنا ہے، میری مرضی جس سے مرضی کرواؤں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ ذکر انہوں نے اللہ کا کیا، رب نے چرچا کرنے کے لیے ان کو چن لیا جو مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، ان کو چن لیا۔ جاؤ یہ پوچھنا ہے تو شاہ ولی اللہ سے پوچھو۔ میں مولانا اپنی سند تو پڑھ کے دیکھو، شاہ ولی اللہ صاحب تک سند جا رہی ہے، حدیث پاک کی سند۔ میں نے سند کمرے میں لٹکائی ہے، ٹانکی ہوئی ہے دکھانے کے لیے، شاہ ولی میرے پاس سند ہے، سند یافتہ عالم ہوں،
کہاں تک جاتی ہے مولوی صاحب؟ کہتے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی تک. بھائی شاہ صاحب کا عقیدہ بھی ہے یا صرف سند ہی لٹکانی ہے اوپر؟ شاہ ولی اللہ صاحب انفاس العارفین میں لکھتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم علیہ رحمہ شیخ سعدی کا کلام پڑھ رہے ہیں، شیخ سعدی کا کلام پڑھ رہے ہیں اور مقطع جو ہے بھول گئے، شیر آخری شیر کلام کا بھول گئے مقطع. شاہ عبد الرحیم نے ماتھے پہ ہاتھ یوں مارا، سر کو جھٹکا کہ شیر بھولا ہوا یاد آ جائے، یاد نہیں آیا. پریشانی میں ہیں کہ شیر بھول گیا ہے، مقطع بھول گیا ہے. اچانک دیکھا کہ ایک بزرگ آئے، کہا عبد الرحیم کیوں پریشان ہو؟ کہا یہ کلام پڑھ رہا تھا یہ مقطع بھول گیا. انہوں نے مقطع پڑھ کے سنا دیا، کہا یہ مقطع ہے، یہ مقطع ہے. کبھی اس مشکل میں میرے بندہ کام آئے، پان کی ڈبیا جو ہے فوراً جیب سے نکالی. شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے والد ماجد پان کی ڈبی نکال کے کہتے حضرت پان کھائیے. انہوں نے کہا کہ یہ شعر بتانے کی مزدوری دے رہے ہو؟ شعر بتانے کی جو مقطع بھولے تو اس کی مزدوری. کہا حضرت مزدوری نہیں ہے، یہ تو میں اپنی محبت سے اسی وقت پان ہی جیب میں ہے پیش کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا میں پان نہیں کھاتا. کہا حضرت اگر پان نہیں کھاتے تو کیا اچھی بات نہیں، تو ہم بھی چھوڑ دے کھانا، پان کھانا جائز نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کھانا جائز ہے، جیسے دودھ پینا حلال لذت ہے، مگر کچھ لوگ دودھ نہیں پیتے. کوئی چیز حلال ہے کوئی آدمی نہیں. اس طرح سے پان کھانا جائز تو ہے مگر میں استعمال نہیں کرتا پان. اللہ اکبر. کہا حضرت اپنا نام تو بتا دیجئے. فرمایا تمہیں نام سے کیا غرض، تمہارا کام ہو گیا، شعر بتا دیا. اب شاہ عبد الرحیم صاحب نے ایک ترکیب سوچی کہ نام کس طرح سے اگلوایا جائے. انہوں نے کہا حضرت اپنا نام بتا دیجئے، میں روزانہ بزرگوں کی فاتحہ پڑھا کرتا ہوں، آپ اپنا اس میں گرامی فرما دیجئے تاکہ آپ کا نام بھی فاتحہ میں شامل کر لیا کروں. اللہ اکبر. فرمایا فقیر کو سادی شیرازی کہتے ہیں، فقیر کو سادی شیرازی کہتے ہیں. میں شیراز سے آیا ہوں. اٹھاؤ انفاس العارفین. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے باپ عبد الرحیم شعر بھول گئے اور جن کا کلام بھولے تھے وہ شیراز سے چل کر دلی میں آئے اور آ کر بھولا اور شعر بتا دیا. ایک قبروں والے کیا دیتے ہیں. میں نے کہا کتاب انفاس العارفین میں پڑھ کے دیکھ لیں شاہ صاحب کی، آگے مدد کی. اولیاء اللہ رب نے ان کو تصرف دیا ہے، اختیار دیا ہے، اور ان کو اللہ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرد. میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں، 3 شخصیتیں مجھے نظر آتی ہیں، مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ، اور سیدی اعلیٰ حضرت مولانا الامام الشاہ احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمہ، اور ڈاکٹر اقبال. تینوں میں قدر مشترک عشق رسول ہے. یہ بات مجدد پاک نے کہی نا. مجدد پاک نے فرمایا کہ میں اللہ کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ او رب محمد است، وہ میرے مصطفیٰ کا رب ہے، میں اللہ کو اس لیے رب مانتا ہوں. تو رب نے بھی قرآن میں یہی فرمایا فلا وربک، محبوب قسم ہے مجھے تیرے رب کی. رب آسمانوں کا بھی ہے، زمینوں کا بھی رب بھی ہے، لیکن اللہ کریم نے نہیں فرمایا فلا ورب السماوات والارض، مجھے آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم ہے. نہیں، رب نے فرمایا قرآن میں فلا وربک، قسم ہے محبوب مجھے تیرے رب کی، تیرے رب کی قسم. یہی بات مجدد پاک نے کہی او رب محمد است. یہی بات احمد رضا نے کہی، کہا کہ یہ فیض ہے احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے کہ خدا کون ہے. خدا کی معرفت ملی تو در مصطفیٰ سے ملی ہے. قدر مشترک عشق رسول ہے. یہی مجدد پاک، یہی سیدی اعلیٰ حضرت
یہی داتا گنج بخش علی اجمیری رضی اللہ، اور ان لوگوں کا مقام کیا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں جی وہ ان کی لائن اور ہے جی، یہ فقیری لائن ہے، یہ کلندری لائن ہے جی، یہ فقیری لائن ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ لائن ہی علیحدہ ہے، یہ لائن ہی الگ ہے۔ اور ہم کس لائن کے آدمی ہیں؟ الحمدللہ داتا صاحب کے پاس آیا اسی طرح کا ایک اس لائن کا بندہ آیا، 40 دن رہا، دیکھا کہ صبح بھی نماز پڑھ رہے، ظہر عصر مغرب عشاء تہجد اشراق چاش توابین، مصلی پہ مصلی وضو کرتے نماز پڑھاتے نہ سوٹا دیکھا جی، نہ دوری ڈنڈا دیکھا اور نہ مندرے دیکھے۔ 40 دن گزر گئے، جانے لگا جب داتا صاحب نے کہا بھئی تم آئے تھے، جا رہے ہو، آنے کا مقصد بھی نہیں بتایا اور 40 دن رہ کے جا بھی رہے ہو۔ کہا بڑی شہرت سنی تھی، بڑا بڑا پیر ہے، مگر کوئی یہاں کرامت شرامت نہیں دیکھی، اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ فرمایا یہ بتا کہ ان 40 دنوں میں میرا کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بھی دیکھا ہے؟ اس کی آنکھیں کھل گئی، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، یہ کیا کہہ دیا؟ فرمایا 40 دن میرے پاس رہا، حضور کی سنت کے خلاف بھی کوئی کام کرتے دیکھو۔ اس نے کہا یہ تو نہیں دیکھا۔ تو فرمایا بتا پھر اور کرامت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا استقامت کا درجہ کرامت سے اونچا ہے، لیکن چشمے کائنات نے کرامت دیکھی غوث داتا گنج بخش علی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کے مقابلے میں آیا نا وہ جوگی جو تھا، ہے اڑنے لگا ہوا میں آ کے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، بڑا ان کا کتا ان کا کتا ان کا کتا، یہ کتا ہی تو ہے۔ فرمایا یہ عام کتا نہیں، یہ ان کا کتا ہے، اکیلے نہیں آئے، کتا بھی آیا ہے۔ یا اللہ نجس ہے، ناپاک ہے، تو فرماتا ہے کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، ٹانگے پسارے کتا بیٹھا ہے۔ فرمایا یہ عام کتا نہیں ہے، ان کا کتا ہے، ان کا کتا ہے۔ اصحاب کہف جا رہے ہیں، اصحاب کہف جا رہے ہیں پیچھے پیچھے، انہوں نے کہا کہ بھئی پولیس کے آدمی ہماری تلاش میں ہیں، یہ کتا بھونکے گا تو انہیں پتہ چلے گا کہ ادھر کچھ بندے جا رہے ہیں، وہ ہمیں پکڑے جائیں گے۔ اصحاب کہف نے روڑا اٹھایا، مارا زور سے کتے کو، روڑا کھایا مگر ولی کا دامن نہیں چھوڑا۔ دوسرا انہوں نے کہا یہ جاتا ہی نہیں ہے، پھر دوسرا بٹا مارا زور سے، کتا پیچھے نہیں ہٹا، ساتھ ساتھ جب اچھی طرح سے مار پڑی نا، بٹے کھا کھا کے تنگ آ گیا۔ تفسیر قرطبی اٹھاؤ، امام قرطبی علیہ رحمہ حضرت ابن عباس کی روایت رائے ہیں، کتے نے وٹے کھائے روڑے کھائے، ولیوں کا ساتھ چھوڑا نہیں، کیونکہ اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، ایسے جڑو، وٹے کھانے پڑے، تکلیفیں سہنی پڑے، تانے جھیلنے پڑے، مگر مرشد کا دامن نہ چھوڑو، ایسے جڑ جاؤ۔ جڑو تو کتے سے جڑنا سیکھو، کتے سے جڑنا سیکھو۔ ذرا سی بات ہو جائے مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہو، وہ یہ تو وٹے کھا کے نہیں چھوڑ رہا، وہ جی مجھے اس نے یہ کہہ دیا، جی اس نے یہ کہہ دیا، اس کی خاطر آئے ہو یا اللہ کی خاطر آئے ہو؟ کسی کی خاطر آئے ہو تو بے شک نہ ہو، اگر اس کی خاطر آئے ہو تو پھر آؤ، وٹے بھی روڑے بھی کھائے۔ آؤ مزے کی بات سنو پوری ذمہ داری سے، جس کا جی چاہے حوالہ دیکھے۔ کتا جب بے زبان تھا نا، زبان تھی مگر نطق قوت گویائی نہیں تھی، کیسے بتاتا کہ میں وٹے کھا رہا ہوں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑنا؟ کتا تنگ آ گیا نا جب وٹے کھا کھا کے، اس نے اپنی نیاز مندی ظاہر کرنا چاہیے، نیاز مندی۔ اس نے بتانا چاہا کہ ولیو اور تمہارا ساتھ کیوں نہیں چھوڑ رہا مار کھا کے بھی؟
تکلیفیں سہ کے بھی تمہارا دامن نہیں چھوڑا. اب کہتے جی مرید ہوئے تھے کاروبار ہی نہیں سیدھا ہوں کی فائدہ مرید ہوں دا, یہ کتے سے سیکھو, وٹے بھی کھا رہا ہے. کہتا یار چنگا مرید ہوئے ہیں وٹے ہی پئی جاندے بس مصیبت نو پہ گئے. کیوں؟ یہ ساتھ لگا تھا اس لیے کہ اس کے ہیں, اس کے ہیں, اس کے تعلق سے ساتھ جوڑا تھا, ذاتی مقصد کے لیے نہیں جوڑا تھا. ذاتی مقصد کے لیے ہوتا تو کبھی کا ساتھ چھوڑ جاتا, پہلا وٹا کھا کے ہی جان چھڑا لیتا. مار کھائی ہے مگر ساتھ نہیں چھوڑا. اب ذرا غور سے سننا, چند منٹوں کے لیے اپنا ذہن اور دماغ مجھے دے دیں, میں اس پر ایسا نقش لکھوں گا قیامت تک اس کو کوئی مٹا نہیں سکے گا. ابن عباس کی روایت ہے, تفسیر قرطبی پڑھ رہا ہوں, فقام القلب علی رجلیہ, پچھلی ٹانگوں پہ کتا کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو گیا. فرفع یدیہ الی السماء, اگلی ٹانگے کے کتے نے اس طرح ہاتھ پھیلا لیے. فرفع یدیہ الی السماء کہیئت الداعی, کہیئت الداعی, دعا کرنے والے کی حیت و حالت پر کتے نے اپنی دونوں ٹانگیں اگلی پھیلائیں, پچھلی ٹانگوں پہ کتا کھڑا ہو گیا اور اپنے چہرہ اٹھا کے آسمان کو دیکھا اور زبان حال سے کہا مولا زبان دی ہے تو بولنے کی بھی طاقت دے. میں تیرے ان ولیوں کو بتاؤں کہ مار کھا کے بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ رہا. وجہ کیا ہے؟ ان کو بتاؤں تو صحیح کہ تمہارا ساتھ کیوں نہیں چھوڑا. تفسیر قرطبی پڑھ رہا ہوں, ابن عباس کی روایت پڑھ رہا ہوں. فناتاکا, کتے نے جب رب سے دعا مانگی رب نے قوت گویائی قوت کتے کو دی. فناتاکا, کتا بول اٹھا. جب بولا تو اصحاب کہف نے آنکھیں کھول کے دیکھا, وہ کہا کتا بھی کبھی بولتا ہے, اور یہ بولنے لگا. فناتاکا, کتا بولنے لگا. اس نے کہا لا تخافوا منی, لا تخافوا منی, اے اولیاء اللہ مجھ سے ڈرو نا, ڈرو نا, میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں کہ میں بولوں گا تو پتہ, میں بھونکنے والا نہیں ہوں. پھر تو کون سا ہے؟ کتے نے کہا انی احب الاولیاء والصالحین, میں اللہ کے ولیوں سے اور اس کے نیک بندوں سے پیار کرنے والا کتا ہوں. انی احب الاولیاء والصالحین. اور ایک جگہ پہ ہے انی احب من احب اللہ, انی احب من احب اللہ, جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان سے پیار کرنے والا کتا ہوں. وہ تو اللہ سے پیار کریں تو کتا ان سے پیار کرتا ہے. کتا ان سے کیوں کرتا ہے؟ یا اللہ یہ تجھ سے پیار کرنے والے ہیں اس لیے میں ان سے پیار کرتا ہوں. اب پوچھو ان سب سے, یہی کتا جس کو قرآن میں کہا گیا, جس کا ذکر آیا, یہی کتا قیامت کے دن بالم بورا کی شکل میں جنت میں جائے گا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, میرے گلے میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا. قیامت کا دن ہوگا. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے, متفقن علیہ حدیث. قیامت کا دن ہوگا, آگے آگے مرشد کامل ہوگا, پیچھے پیچھے چاہنے والے ہوں گے. سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر شہنشاہ بغداد غوث بہاؤلک غوث شاہ بہاؤدین شاہ نقشبند بخاری رضی اللہ عنہ, شیخ شہاب الدین سہروردی, خواجہ غریب نواز, سب کے چاہنے والے پیچھے پیچھے, آگے آگے مرشد کامل اللہ کا ولی ہوگا. اور جائیں گے کس شان سے؟ حدیث ہے بخاری, مسال بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ راوی ہیں, آخذ بعضهم بعضا, جنڈیاں ڈالی ہوں گی مریدوں نے, ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوں گے. آخذ بعضهم بعضا, ہاتھ تھامے ہوئے ہیں, جنڈیاں ڈالی ہوئی ہیں, آگے آگے مرشد کامل ہے.
کہاں جا رہے ہیں؟ جنت کی طرف۔ 70,000 امت محمدیہ میں ایسے افراد ہوں گے جن کو بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل۔ حضور نے فرمایا ان من امتی 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب۔ سرکار نے فرمایا میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ کون ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ۔ یہ وہ ہر ایک 70,000 جو ہوں گے، ہر ایک سے کہا جائے گا، مسلم شریف کی اسی حدیث کے حاشیے میں ہے، ان سے کہا جائے گا اکیلے نہیں جانا، اپنے چاہنے والوں میں سے چن لو 70,000 کو، ان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ یہ ایسے لجپال ہیں، لجپال پریت نو توڑ دینا ہی، جیدی باں پکڑن اس نے چھوڑ دینا ہے۔ جنت کا دروازہ جب آئے گا تو ولی دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا۔ بخاری اور مسلم پڑھ رہا ہوں، سال بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھ رہا ہوں کہ چلیے حضرت اندر جنت میں، وہ کہتے ہیں میں تو نہیں جاتا، یہ دروازے میں کھڑے ہیں۔ حضرت چلو تشریف لے جاؤ، جنت کی بہاریں منتظر ہیں، وہ وہیں کھڑا ہے، اللہ کا ولی نہیں جا رہا۔ جب تک سارے چاہنے والے جنت میں نہیں چلے جائیں گے وہ دروازے پہ کھڑے رہیں گے۔ جب آخری بندہ چلا جائے گا تو سب سے آخر میں اللہ کا وہ محبوب و مقبول ولی جائے گا۔ لفظ پڑھتا ہوں، بخاری حدیث کے لفظ پڑھتا ہوں، لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم، لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم۔ جب تک آخری بندہ جنت میں نہیں جائے گا، جو سب سے آگے اللہ کا ولی ہے وہ نہیں جنت میں جائے گا، دروازے پہ کھڑا۔ یہ جانور کے گلے میں بکری کی سنگلی دیکھی ہے، گلے میں کڑی کے ساتھ کڑی ملی ہوئی ہے، ایک سنگلی کا ایک سرا مالک نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ایک اس کے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے، یہ ہاتھ سے کڑی ملی ہے۔ آپ کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں، ان 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 کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں، اور یوں سیدنا علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ، پھر ان کے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس احمد رضا نے ایسے نہیں کہا کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میرے گلے میں بھی رہے دور کا ڈورا۔ اور جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، ہاتھ سنگلی جس نے مالک نے پکڑی ہے وہی اس کا مالک ہے، چاہے تو بٹھا دے چاہے تو کھڑا کر دے۔ میں نے جمعے میں عرض کیا تھا کہ مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم کہتے جی میں مسلمان ہوں، مسلم ہوں، انا مسلم، میں مسلم ہوں۔ ایسا مسلم ہے اپنی من مرضی کرتا پھرتا ہے۔ مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں، عرب اس اونٹ کو کہتے ہیں مسلم جس کے ناک میں چھید کر سوراخ کر کے نکیل ڈالی ہوئی ہو، اور نکیل کسی کے ہاتھ میں ہو۔ ہم شتر بے مہار نہیں ہیں، ہماری نکیل مرشد کے ہاتھ میں ہے، اور ہماری نکیل نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، جانشین محدث ابدال بھی۔ اس لیے یہ اولیاء اللہ جن سے ہماری نسبت ہے، ہمارا تعلق ہے، ہمیں پیار ہے، کیوں؟ جو ان کا ہو جاتا ہے، جو ان کا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر میں رہنے والے ہیں، یہ اللہ کے ذکر میں رہنے والے لوگ ہیں۔ یہ مقام ایسے نہیں ملتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت تاریخ ہند و پاکستان کی وہ عظیم شخصیت ہے جن کا ملت اسلامیہ پر بہت بڑا احسان ہے۔ میں چند لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر سیدی اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ہم سب گستاخ ہوتے، سب گستاخ ہوتے۔
یہ سیدی اعلی حضرت کا فیضان ہے، گستاخی کی پکڑ کی، گرفت کی، ہر طرف گستاخیوں کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ احمد رضا آئے علیہ رحمہ، ایسا محبت رسول کا گلشن آباد کیا کہ آج چار دانگی عالم میں محبت رسول کی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ کسی نے خط لکھا، حضرت یہ آپ بڑی سختی فرماتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جتنی دیر مجھے گالیاں دیتی ہیں اتنی دیر تک سرکار کی بے ادبی سے تو باز آتے ہیں، اتنی دیر رکے تو رہے۔ فرمایا اللہ کا شکر ہے جس تیر کا رخ پہلے مدینہ منورہ کی طرف تھا بریلی کی طرف ہو گیا۔ کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ اعلیٰ حضرت کا احسان یہ ہے ہم پر، ہمارے ایمان ہمارے عقیدے کی حفاظت احمد رضا نے فرمائی۔ اور ان کی کن کن خوبیوں کا ذکر کیا جائے، کن کن کمالات کا ذکر کیا جائے۔ ابھی آپ نے سنا حمد باری تعالی، کسی نے کہا حضور آپ نعتیہ کلام تو بہت آپ نے لکھا ہے لیکن حمد نہیں لکھی، اللہ کی حمد بھی ہونی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا لاؤ لکھ دیتے ہیں۔ کرتاس و قلم پکڑا ہے، سہارا لیا کرتاس و قلم، احمد رضا کا قلم چلا جیسے دریا کی روانی ہوتی ہے، فوراً لکھا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ابھی یہ اخبارات میگزین وغیرہ پڑھتے ہیں حمد باری تعالی، ہر آدمی اپنے ذوق کے مطابق۔ کسی نے کہا کہ رب وہ ہے جس نے سورج بنایا، رب وہ ہے جس نے چاند بنایا، رب وہ ہے جس نے ستارے بنائے۔ اب جب میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں، اور جو میری عمر کے ہیں ان کو یاد ہوگا، اس وقت ہم ماسٹر صاحب ہمیں پڑھاتے تھے کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ احمد رضا تیری عظمتوں پہ قربان۔ آج دنیا ان کو کیوں سلام عقیدت پیش کر رہی ہے؟ اسماعیل میٹھی کا تخیل و پرواز گائے پہ جا کے رک گیا، کہتا ہے رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری۔ احمد رضا کہتا ہے رب وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو بنایا۔ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ ہمارے امام نے کیا کہا؟ کہا کہ یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ قرآن مجید، میں کہتا ہوں کہ بڑے بڑے پروفیسر بڑے بڑے ڈاکٹر آج پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں جی غازی ممتاز قادری کو غازی نہ کہو، قاتل کہو، قاتل ممتاز۔ ہاں یہ ہے پروفیسر، یہ ہیں ڈاکٹر۔ یہ میں نے کہا پھر یہ ممتاز قاتل ہے تو علم الدین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں کیا؟ تمام ہر فرقے کے آدمی نے کہا کہ ممتاز تیری عظمت کو سلام۔ ابھی مجھے حافظ محمد طاہر رضا صاحب نے بھی بتایا، اور لوگوں سے پہلے سنا ہوا تھا مگر ان سے تصدیق ہو گئی کیونکہ انہوں نے جسٹس خواجہ شریف سے سن کر بتایا۔ ممتاز قادری کو دشمنی نہیں تھی سلمان سے، گولی مارنے سے پہلے پوچھا گورنر صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ کی توہین کا جو قانون پاس ہوا اس کو کالا قانون کہا ہے آپ نے؟
اس نے کہا ہاں میں نے کہا ہے کالا. اتمام حجت کی نا, کہا کہ جو رسول اللہ کی شان میں بے ادبی کا تصدیق جب ہو گئی تو پھر انہوں نے اپنا کام کر کے دکھا دیا. کیونکہ یہ تو قرآن مجید میں ہے, ممتاز تیری عظمت کو سلام. اسی تو احمد, ہاں ابھی افسا بتا رہے تھے کہ اسلام آباد میں سور کا گوشت کھایا, خنزیر کا گوشت کھایا اس نے. اسلام آباد میں ایک ہوٹل ہے جس میں حرام لحم الخنزیر, سور کا گوشت پکتا ہے. اس نے تاثیر نے وہ وہاں گوشت کھایا خنزیر کا, سور کا. حضور کی بے ادبی اور توہین کھانے والے کی غذا یہی ہوتی ہے. جو سرکار کے غلام ہیں ان کی غذائیں بھی بڑی پاکیزہ ہیں. ایسے ہی حلوہ اور کھیر کی بات نہیں کرتے, یہ سرکار کے غلاموں کے لیے نعمتیں ہیں. تیری عظمتوں کو سلام ممتاز قادری. اگر علم الدین شہید کو رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے اور اقبال جیسا مرد کلندر کہتا ہے کہ غازی علم الدین شہید کے جنازے کو کندھا دینے سے میری سعادت مندی ہے, میری نجات و بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا. یہ جماعت علی شاہ صاحب, ڈاکٹر اقبال, سید محدث الوری, سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ, سب بزرگوں نے کہا کہ ہم تو پڑھتے پڑھاتے رہے, لکھتے لکھاتے رہے, ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا. علم الدین شہید, یہ ایسے نہیں مقام ملتا. احمد رضا نے اسی لیے کہا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا. نہ ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ایمان سے ہمارا ایمان و عقیدہ سیدنا عمر فاروق جیسا ہے. یہ ڈاکٹر, یہ پروفیسر کہتے ہیں جی یہ ممتاز قاتل ہے, اس کو سزائے موت ہونی چاہیے. میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فتویٰ ہے ڈاکٹر صاحب, پروفیسر صاحب؟ میں ان کے تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس دو آدمی آئے ہیں, کہا جناب ہمارا فیصلہ کر دو. کبھی حضور سے فیصلہ کراؤ, ہم کون ہوتے فیصلہ کرنے والے؟ وہ جو منافق تھا نا, کلمہ گو جسے کہتے ہو, آپ بھی بڑے مزے سے کہتے ہو چھڈو جی سارے کلمہ گو رہے جی, سارے ہی کلمہ گو ہیں. وہ بھی ایک کلمہ گو تھا. اس نے کہا, یہودی نے کیا کہا, اس نے کہا جی حضور نے تو فیصلہ کیا میرے حق میں, اے توڑا مسلمان پر نہیں مندہ. آپ نے حضرت عمر نے پوچھا ہاں بھائی حضور سے فیصلہ کرایا؟ وہ کلمہ کو کہنے لگا جی فیصلہ تو کرایا مگر حضور نے انصاف نہیں کیا, معذرت ہماری بات توجہ سے نہیں سنی, مصروف تھے سرکار. حضرت عمر نے کہا بیٹھ جاؤ میں آتا ہوں. غازی ممتاز تیری عظمت کو سلام. حافظ طاہر رضا نے بتایا کہ آپ غازی ممتاز نے قتل کرنے سے پہلے, واصل جہنم کرنے سے پہلے پوچھا کہ گورنر یہ تو نے کہا ہے, جب تصدیق ہو گئی تو پھر کام کیا. یہ حضرت عمر کی سنت ہے, یہ سنت عمر پر عمل کیا ہے ممتاز. حضرت عمر نے کہا تجھے حضور سے فیصلہ کرایا؟ کہتے جی کرایا مگر حضور مصروف تھے, کچھ توجہ نہیں دی, انصاف نہیں ہوا. آپ نے تلوار لے کے فوراً گردن کاٹ کر ادھر پھینک دی. فرمایا جاؤ اعلان کر دو جس کو رحمت کائنات کا, ناطق وحی کا, رسول الثقلین کا فیصلہ قبول نہیں, اس کا فیصلہ عمر کی تلوار یہی کرے گی, یہی کرے گی عمر کی تلوار. اس کا فیصلہ ہر معاشرے میں ایسے آدمی کو دیکھو جی عمر نے نمازی بندہ مار چھڑیا, عمر نے بڑی زیادتی کی تھی, کی ہوا او کلمہ گو مار چھڑیا,
نمازی مسجد دا قتل کرتے. رب نے کہا جبریل ابھی آیتیں لے جا, ہے ان نام نہاد ان کی زبانوں کو قیامت تک کے لیے لگام دے دے. جبریل آیتیں لے جا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. عمر نے جو کیا ہے میں رب ہو کے کہتا ہوں صحیح کیا ہے. عمر نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فیصلہ کرے میرا کملی والا, اور جب تک دل و جان سے اس کو تسلیم نہیں کرو گے مومن نہیں ہو سکتے. اور تم کہتے رہو کلمہ گو ہے کلمہ گو ہے, میں رب ہو کے کہتا ہوں نہیں مومن نہیں ہے مومن نہیں ہے. پہلے سپارے کو کھول کے دیکھ لے, الف لام میم سے اگلا ورقہ نکال لے, صفحہ پڑھ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. سگریٹ کی کاش لگا, او چھڈو جی سارے ہی مسلمان ہیں جو سے عبد الرحیم اور سارے جی اور مولوی دی گلاں چھڈو پڑا گی. اور جو قرآن سے پوچھا نا پہلا سپارہ ہے, ابھی گھر جا کے قرآن کھول لے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. رب فرماتا ہے لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. رب کہتا ہے وہ کہتے ہیں مومن ہیں مسلمان ہیں ایمان لائے ہیں اللہ پر. رب کہتا ہے میں کہتا ہوں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ مومن نہیں ہے مومن نہیں ہے مومن نہیں ہے. فرمایا جو میرے محبوب کا نہیں ہے مومن نہیں ہو سکتا. اور جتنی مرضی نمازیں پڑھے جتنے مرضی سجدے کرے جتنے مرضی بستر اٹھائے ہے, رب فرماتا ہے مومن وما ہم بمومن مومن نہیں ہے. یا اللہ مومن کون ہے؟ فرمایا مومن ہے جو محبوب کی عزت کی خاطر دل سے مرے, جو دل سے مرے ان کی محبت کی. ہاں مومن وہ ہے جو علم الدین شہید ہے, مومن وہ ہے جو غازی عبد القیوم تھا, ہے رسول اللہ کی محبت میں قدم اٹھا. احمد رضا نے اسی لیے کہا نا, کہتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضرات احمد رضا ایک ایسا آئینہ ہے, احمد رضا ایک ایسا آئینہ ہے جو حق نما ہے, جو حق نما ہے. اس میں جب آدمی دیکھتا ہے تو حق ہی حق نظر آتا ہے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا. ہر دور میں ایسے ہوئے, ہر دور میں ایسے لوگ ہوئے. احمد رضا کے زمانے میں بھی ایسا تھا. میں ایک دفعہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو بڑے غور سے پڑھتا ہوں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی, نہ کبھی اس طرف توجہ ہوئی. میں نے شرح ادا کہ بخشش دیکھی تو پھر بات کھلی. احمد رضا نے کہا ایک طرف آدائے دین ایک طرف حاسدین, بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. بھائی آدائے دین تو ہیں ہی ہیں, اپنے بھی حاسد اپنے بھی حاسد. اس لیے احمد رضا نے کہا ایک طرف آدائے دین ایک طرف حاسدین, بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. کس کس خوبی کا بات کی جائے احمد. پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو ہے دل بے قرار, ہاں روکیے سر کو روکیے یہی امتحان ہے.
کیوں کیا؟ میں نے کہا یہی تو عقیدہ ہے اعلیٰ حضرت کا، سجدہ کرنا نہیں ہے، نہ کیا ہے، سجدے کو ہے دل بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے میں ہے دل، سجدے کو ہے دل بے قرار، ہاں روکیے سر کو روکیے، یہی امتحان، یہ دل کیوں کیا سجدے کو؟ میں نے کہا یہ تو ابو بکر صدیق کا دل بھی کیا تھا، یہ تو صدیقی عقیدہ ہے، مسلک ہے صدیق۔ کتاب الشفا قاضی ایاز پڑھیے نا، بکری آئی سرکار کو سجدہ کیا، صحابہ بیٹھے ہیں، بکری آئی سیدھی سرکار کو سجدہ کیا، یہ صدیقی عقیدہ ہے۔ اور بکر صدیق کہتا ہے حضور دل ہمارا بھی کرتا ہے۔ صدیق کیا دل کرتا ہے تیرا؟ حضور یہ سے بکری نے سجدہ کیا، میں بھی، ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ کے سوا اگر سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا اپنے شوہر کو سجدہ کیا، سجدہ جائز نہیں۔ اسی لیے تو احمد رضا کا محتاط عقیدہ ہے نا کہ پیش نظر وہ نو بہار ہے۔ بے وقوف یہ کہتے ہیں کہ یہ قبروں کو سجدے کرتے ہیں، قبروں کو سجدے کرتے ہیں۔ بتاؤ دنیا میں سب سے عزت والی قبر تو رحمت کائنات کی ہے، اور احمد رضا کیا کہتے ہیں کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، ہاں روکیے سر کو روکیے، یہی امتحان ہے۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت کا، ہاں روکیے سر کو روکیے، یہی امتحان۔ امتحان کیا ہے؟ دل تو کرتا ہے سجدہ کرے مگر کرنا نہیں ہے۔ یہ ہے کیا؟ یہ ہے عقیدہ احمد رضا کا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت انور پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، حضور کی محبت میں ہمیشہ مستغرق رہنے والے، استغراق کی کیفیت میں رہتے۔ ارے کیا کیا ان کی خوبیوں کا، کن کن کمالات کا ذکر کیا جائے۔ وہ تو ڈاکٹر سر ضیاء الدین جو لوگ تھے وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ علم لدنی سنا کرتے تھے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اقبال نے کہا کہ احمد رضا اپنے دور کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اپنے دور کا امام اعظم ابو حنیفہ۔ ان کی طبیعت میں شدت نہ ہوتی۔ کوثر نیازی نے جواب دیا کہ یہ شدت جو ہے اسی کا نام تو عشق رسول ہے، اسی کا نام تو عشق رسول۔ اللہ اکبر۔ بریلی کے تاجدار احمد رضا خان حضرت مجدد پاک، جنہوں نے گوالیار کے قلعے میں نظر بد ہونا تو گوارا کر لیا مگر باطل کے سامنے جھکنا پسند نہیں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرام۔ گوالیار کے قلعے میں قید و بند کی صحبتیں مجدد پاک نے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ نے ایک رسالہ لکھا مجدد پاک کی شان میں، عطائب التہانی فی مناقب مجدد الفسانی، خوشبوؤں کا تحفہ عطائب التہانی فی مناقب مجدد الفسانی۔ اللہ تبارک و تعالی داتا صاحب رضی اللہ عنہ، مجدد پاک، سیدی اعلیٰ حضرت، ان اسلاف کرام اولیاء اللہ اور ہمارے بزرگوں کے مزارات پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ بہت آج کی محفل خصوصی محفل ہی بن گئی، اتنی دیر تک جاری رہی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرما کر سب کو برکت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات یہ جان رحمت شمارہ اس کا تازہ آ گیا ہے، مجلہ جان رحمت، اس میں یہی حمد باری تعالیٰ جو پڑھی گئی وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ اس میں حمد باری تعالیٰ اور محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ کا نعتیہ کلام، درس قرآن مولانا صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی اور اعلیٰ حضرت کا درس حدیث، اور اس میں بہت قیمتی مضامین ہیں کہ وسیلہ جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور تاریخی طور پر اسلاف کرام وسیلے کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ طالب علم جو ہوتا ہے نا دین کا، اس کی کیا اہمیت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں طالب علم کی فضیلت پر جو احادیث ہے اس پر بڑا اچھا مضمون ہے۔ اور یہ مرشد کیوں پکڑتے ہیں، بیعت کیوں کرتے ہیں، شیخ کی پیر کی کیوں ضرورت ہے، اور پیر کا ادب کیا ہے۔ لوگ بیعت ہو جاتے ہیں مگر آداب مرشد کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ انڈیا کے ایک ہمارے اسکالر ہیں مولانا مظہر حسین علیمی، انہوں نے بہت پیارا مضمون لکھا ہے ضرورت شیخ اور اس کے حقوق و آداب، بہت ہی اچھا عمدہ
مضامین کا مرقع ہے جار رحمت، 40 روپے اس کا ہدیہ ہے، لیکن تبلیغ دین کے لیے اور یہ کہ ہر شخص تک دین کی آواز پہنچے، اس کا ہدیہ 25 روپے اس محفل میں رکھا گیا ہے۔ دعا کے بعد مسجد کے دروازے پر آپ کو یہ ملے گا، سب حضرات یہ پرچہ لے جائیں، خود پڑھیں اور اپنے دوست احباب کو پڑھائیں، اور پڑھنے کے بعد کسی پڑھے ہوئے شخص کو دے دیں، دینی بھائی کو، تاکہ تبلیغ دین کا سلسلہ پھیلے۔ جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے کو دیے سے جلاتے چلو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ختم شریف پڑھا